بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. الحمدللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. دوسری بیعت عقبہ. اگلے سال حج کے موقع پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آئے تو ان کے ساتھ مدینہ سے اسلام قبول کرنے کی ایک بڑی تعداد بھی ساتھ تھی. ان کا سفر مشرکین کے ساتھ تھا. یہ اپنا اسلام ابھی تک چھپائے ہوئے تھے. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ایام تشریق کے بیچ والے دن عقبہ میں رات کو آپ سے ملاقات ہوگی. جب ہم حج سے فارغ ہوئے رات ہوئی تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ آرام کے لیے لیٹ گئے. جب رات کا تہائی حصہ ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خفیہ طور پہ بلی کی طرح دبے پاؤں وہاں سے نکلے. عقبہ کے پاس ایک گھاٹی میں ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے. اس وقت ہماری تعداد تقریباً 73 افراد کی تھی. 2 عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب، اسماء بنت عمرو بن عدی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھاٹی میں انتظار کرنے لگے. آپ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ تشریف لائے. لوگوں نے آپ سے گفتگو کی اور لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہم سے اور اپنے اللہ کے لیے ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں، آپ لے لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت، اسلام کا پیغام سمجھایا، اور پھر فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری ایسی ہی حمایت کرو گے، حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے بال بچوں کی کرتے ہو. براء ابن معرور نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جان کی، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے رسول، آپ ہم سے بیعت لیجئے. ہم جنگ آزما لوگ ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا سے اس کو وراثت میں لیا ہے. بیچ میں بات کاٹتے ہوئے ابو الہیثم بن تیہان نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور دوسرے لوگوں میں یعنی یہود کے درمیان حلیفانہ تعلقات ہیں جن کو اب ہم کاٹنے والے ہیں. اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دیں تو آپ ہمیں چھوڑ دیں، اپنی قوم میں واپس تشریف لے آئیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، نہیں، بلکہ اب تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری عزت کی پامالی میری عزت کی پامالی ہے. میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو. جس سے تمہاری لڑائی ہے اس سے میری لڑائی ہے، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر سے مجھ کو 12 نقیب منتخب کر کے دو، 12 نگران منتخب کر کے دو، اور ان میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا ذمہ دار ہو. 12 نقیب تجویز ہوئے، 9 خزرج کے، 3 اوس کے. ان نقیبوں نے اور ان ذمہ داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تم لوگ اپنی قوم کے اسی طرح کفیل ہو. اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے قوم کے اسی طرح نقیب اور ذمہ دار ہو جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری کفیل تھے، اور میں اپنے قوم کا کفیل ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سب سے پہلے براء ابن معرور نے، پھر دوسرے لوگوں نے بیعت کی. جب ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی قیام گاہوں کی طرف واپس چلے جاؤ. حضرت عباس ابن عبادہ ابن نفلہ نے کہا، اللہ کی قسم،
جس نے آپ کو حق سچ دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم کل اپنی تلواروں کے ساتھ اہل منا پہ حملہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہمیں ابھی اس کا حکم نہیں ملا، تم لوگ اپنے پڑاؤ میں اپنی جگہ میں واپس چلے جاؤ۔ ہم اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئے، سو گئے۔ اس رات کی قریش کو کچھ بھنک پڑ گئی، انہیں کچھ خبر ملی۔ صبح ان کے ذمہ دار لوگ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، اے خزرج کے لوگوں، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم اس شخص کے پاس گئے ہو، اس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ تو سمجھو کہ تم ہمارے خلاف جنگ کی بیعت کر رہے ہو، اور اللہ کی قسم عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس سے لڑنا ہمیں تمہارے خلاف جنگ کرنے سے زیادہ ناگوار ہو۔ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس پر ہمارے قوم کے وہ لوگ جو مشرک تھے انہوں نے قسم کھائی کہ ایسا نہیں ہوا، اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ اور سچ بات یہ کہ وہ اس بات کے کہنے میں سچے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ہم لوگ ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ قریش کو ان کے جوابات سے اطمینان نہ ہوا، وہ برابر ٹو میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب ہم لوگ مینا سے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے تب انہیں پتہ چلا کہ واقعی یہ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارا پیچھا کیا، یہاں تک کہ سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمر کو اذخر کے مقام پر جا لیا۔ یہ دونوں ذمہ دار تھے، نقیب تھے۔ منذر تو بچ نکلے، لیکن سعد کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان کی کجاوا کی جو ڈوری تھی اس سے ان کی گردن باندھ دی۔ ان کو مارتے پیٹتے، سر کے بال ان کے بڑے تھے، ان بالوں سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے۔ سعد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا، انہوں نے مجھے گھسیٹا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، بندہ خدا، کیا قریش میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی تو پناہ لے سکے؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں ہے، میں اپنے علاقے میں جبیر ابن مطعم اور حارث ابن امیہ کے تاجروں کو پناہ دیتا ہوں اور کسی کو بھی ان پہ ظلم نہیں کرنے دیتا۔ اس نے کہا، تو ان کا نام لے کر آواز لگا۔ میں نے آواز لگائی تو مطعم ابن عدی، حارث ابن امیہ کو پتہ چلا تو وہ آئے اور انہوں نے حضرت سعد کو ان لوگوں سے چھڑا لیا۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو قتال کی اجازت دی، اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے جو بیعت لی، اس کی شرائط پہلی بیعت عقبہ کی شرائط سے زائد تھی۔ پہلی بیعت عقبہ بیعت النساء کی طرح تھی، اس لیے کہ اس وقت تک اللہ نے اپنے رسول کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر آپ کو جب جنگ کی اجازت مل گئی تو آپ نے اپنے اصحاب سے گورے اور کالے اور تمام لوگوں سے جنگ پر بیعت لی، اور اس عہد کو پورا کرنے پر انہیں جنت کی بشارت بھی دی۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جنگ کی بیعت لی اور یہ عہد لیا کہ ہم ہر حال میں سنیں گے، اطاعت کریں گے، چاہے ہمیں تکلیف ہو، چاہے فراخی ہو، چاہے ہم کسی حال میں ہوں، وہ حکم ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہم اطاعت کریں گے، حق بات کہیں گے، خواہ کہیں بھی ہوں، اور اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی۔ جنگ کی اجازت کے سلسلے میں جو سب سے پہلی آیت آئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت آئی کہ جس میں اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کہ وہ مظلوم ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت مدد پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہی کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ ان کا قصور تھا، اس لیے انہیں گھروں سے نکال دیا گیا۔
اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا، یعنی ایک دوسرے کے ذریعے یعنی جہاد نہ ہوتا، تو خانقاہیں، عبادت خانے، مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب مسمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ بڑی طاقت والی ذات اور بڑی زبردست ذات ہے۔ اب یہاں دو بیعتیں ہوئیں، بیعت عقبہ پہلی اور دوسری۔ یہ عقبہ کی جو دوسری بیعت تھی اپنے جوہر میں تو پہلی بیعت کی مثل ہے، دونوں ایک جیسی ہیں، بنیادی چیز تو ایک جیسی ہے۔ ہر ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، اخلاص کی بات کی تھی، لیکن کچھ فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اہل مدینہ میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 12 تھی، جبکہ دوسری بیعت میں تعداد 70 سے زائد ہو گئی تھی، جس میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ پہلے سال وہ 12 افراد لوٹے اور ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب یہ 12 افراد جب لوٹ کر گئے تو یہ اپنی زندگی میں مصروف نہیں رہے، اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے، اور اپنی ذاتی مشغولیات ہی ان کی زندگی کے اوقات اپنی ذاتی مشغولیات میں نہیں گزرے، بلکہ اس نے ہر ایک کو، مردوں کو، عورتوں کو، انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، انہیں قرآن سنایا، اسلامی نظام کی ان کے سامنے وضاحت کی، اور ان کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اسلام مدینہ میں تیزی سے پھیلا، یہاں تک کہ کوئی گھر مدینہ میں ایسا نہیں تھا جنہیں اسلام کی تعارف نہ آیا ہو، جنہیں اسلام کا تعارف نہ ملا ہو، اور وہی اسلام ان کی ہر محفل کا موضوع بن گیا۔ تو یہ ان 12 افراد کی محنت تھی۔ اللہ کرے ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں مسلمان کا یہی مشن ہونا چاہیے۔ مسلمان کا کام یہی ہے۔ مسلمان کی زندگی وہی زندگی اچھی لگتی ہے جس میں وہ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ پہلی بیعت میں جن دفعات پر مشتمل تھی ان میں جہاد بالقوت کا تذکرہ نہیں تھا، طاقت سے جہاد۔ دوسری بیعت میں نہ صرف اس کا اشارہ ہے بلکہ صراحت ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دفاع میں جہاد کرنا ہوگا، اور اس دین کی طرف دعوت دینے میں اپنے تمام وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ اس فرق کی وجہ سے پہلی مرتبہ بیعت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر کے اپنے گھروں کو لوٹے تھے کہ وہ اگلے سال پھر اسی جگہ ملیں گے، تاکہ زیادہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کو لے کر آئیں، اور اس وقت آپ سے عہد اور بیعت کی تجدید کریں گے۔ اس وقت قتال پر بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اجازت ہی نہیں تھی جہاد کی۔ اور دوسری بیعت کے اندر 1 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری بیعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جہاد کا بھی تذکرہ فرمایا، اور جہاد یعنی دعوت قوت کے ساتھ دینے کی بات کی۔ اگرچہ ابھی تک مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ مستقبل میں اس کی اجازت ہونے والی ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اسلام میں قتال کی اجازت ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جہاد کی اجازت میں جو سب سے پہلی آیت آئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت اتری ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکال دیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ لوگ ہلاک ہو کے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ ان قریب جنگ ہونے والی ہے،
جہاد بالقوہ کی اجازت اتنے عرصے کے بعد کیوں ہوئی؟ اس میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اس میں کئی ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ، قتال سے پہلے اسلام کا تعارف ہو، اس کی طرف دعوت دی جائے، اس کی حقانیت پر دلائل موجود ہوں، اور اس کے سمجھنے کے راستے میں جو مشکلات ہوں ان کو حل کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ راہ جہاد کے اولین مراحل ہیں، اس لیے ان کی انجام دہی فرض کفایہ ہے، اور اس کی ذمہ داری میں تمام مسلمان شریک ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں پر قتال کا بار اس وقت نہ ڈالا جائے جب تک کہ ان کے پاس کوئی علاقہ ہی نہ ہو دارالاسلام کا، جس کی حیثیت ایک قلعے کی ہوتی ہے، جہاں وہ پناہ لے سکے۔ اور جب مدینہ منورہ پہلا دارالاسلام بن گیا، اب انہیں جہاد کا اور دعوت بالقوہ کا اس کی اجازت ملی۔ جہاد کا تذکر آ گیا تو چند باتیں بہت بنیادی ہیں جہاد کے سلسلے میں، کہ جہاد کے موضوع پر گفتگو سے ماضی میں جن لوگوں نے اسلام پر فکری یلغار کی ہے، ان کا سب سے اہم موضوع یہی جہاد رہا ہے۔ تعجب ہوگا آپ کو کہ ان لوگوں نے پورا زور خاص طور پہ صرف جہاد ہی پر کیوں صرف کیا ہے؟ تو آپ کا تعجب ختم ہو سکتا ہے اگر آپ یہ جان لیں کہ اسلام کا سب سے اہم اور دشمنوں کی نظر میں سب سے خطرناک رکن اسلام کا جہاد ہے۔ اس کا نام آتی ہی دشمنوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور وہ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا یہ رکن اگر مسلمانوں کے دلوں میں بیدار ہو جائے اور مسلمانوں کی زندگی میں یہ حکم اور یہ فریضہ نافذ ہو جائے تو کوئی بھی طاقت خواہ کتنی زبردست کیوں نہ ہو، اسلامی غلبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسلام کی مد کو روکنے کے لیے اور اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے اور اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے اگر کوئی کام انجام دینا ہے تو اس کا آغاز اسی نقطے سے کرنا ہوگا کہ مسلمان معاشرے سے جہاد نکالنا ہو۔ یہی ان کی محنت رہی ہے۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جہاد کا مطلب ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اسلامی معاشرہ قائم کرنا۔ قتال کے ذریعے جد و جہد اس کی ایک قسم ہے۔ جب اسلام شروع ہوا تو ابتدا میں جہاد پرامن دعوت اور اس کی راہ میں آنے والی آزمائشوں اور تکلیفوں میں جمع رہنے تک محدود تھا۔ پھر ہجرت کے آغاز سے اس میں دفاعی جنگ بھی شامل ہو گئی، اور اس کے بعد تمام لوگوں سے جنگ کا پہلو بھی اس میں شامل ہو گیا۔ جو اسلامی معاشرے کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بنے، ملحدین، بت پرست، مشرکین، اسلام سے کم پر ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صحیح اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ابھی جہاد کا فریضہ اس امت پہ فرض رہا۔ البتہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو اس اسلامی معاشرے میں اور اسلامی حکومت کے تحت رہنا کافی سمجھا گیا، اور ان پر بس یہ لازم کیا گیا کہ وہ حکومت کو جزیہ ادا کرتے رہیں جس طرح مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آخری مرحلے میں آ کر اسلام میں جہاد کا حکم میں ٹھہراؤ آ گیا، یعنی اس کی پہلی شکل تھی دینی دعوت کی جد و جہد، پھر اس میں آئی شکل دفاعی جہاد، اور پھر اس کے بعد اس اسلام کے پیغام میں جو بھی رکاوٹ بنا اور جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کے خلاف قتال ہے۔ تو یہ ایک جہاد کی شکل آ کر پھر اسلام میں جہاد کا یہ حکم یہاں ٹھہر گیا،
اور ہر زمانے کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب ان پاس طاقت ہو اور ضروری ساز و سامان ان کے پاس موجود ہو تو وہ جہاد کریں۔ اس مرحلے کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور وہ چاہیں کہ تمہارے اندر سختی پائیں، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو ان کی مال، ان کی جانیں سب محفوظ ہو جائیں گی، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ تو اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ جہاد کا اصل مقصد اسلامی معاشرے کو کامل شکل میں تمام اسلامی اصول اور مبادی اور نظاموں کے ساتھ قائم کیا جائے، یہ مقصد ہے۔ اب چاہے اس کے لیے اقدام کرنا پڑے اور چاہے اس کے لیے دفاع کرنا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی دفاع کی شکل بنتی ہے، کبھی اقدام کی شکل بنتی ہے، اصل ہے اسلامی معاشرے کو اپنے تمام تر اصولوں اور نظاموں کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ تو یہ جہاد کے متعلق بہت بنیادی بات اس سلسلے میں عرض کر دی۔ پھر دوسری بیعت عقبہ، یہ ہجرت مدینہ کی تمہید تھی کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے مشرکین مکہ کو جب کسی طرح سے بیعت کی خبر ہو گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے درمیان کیا طے پایا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی ضرور اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ شاید اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہجرت مدینہ کے اسباب فراہم ہو جائیں۔ آگے یہ بات آئے گی کہ مشرکین تک یہ خبر پہنچنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگی پیدا کرنا شروع کر دی اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ بہرحال دوسری بیعت عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی ایک تمہید بن گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مدینہ کے 70 مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس ہوئے تو آپ کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے اسباب مہیا کر دیے، ایسی قوم کو آپ کو ہم نوا بنا دیا جو جنگجو، سامان جنگ سے لیس اور دوسروں کی مدد کرنے والے۔ ادھر جب مشرکین کو یہ پتہ چلا کہ اب مسلمان ہاتھ سے نکل جائیں گے تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور مشکلات کھڑی کر دی اور عرصہ حیات اور تنگ کرنا شروع کیا اور طرح طرح سے ستانے، تکلیفیں، اہانت، تذلیل، اس میں اور تیزی آ گئی۔ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ سارے حالات پیش کیے اور مکہ سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مقام ہجرت کا پتہ دے دیا ہے، تم نے اگر جانا ہے چلے جاؤ، اور وہ یثرب ہے۔ صحابہ ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، خفیہ طور پہ نکلنے لگے۔ مدینہ پہنچنے والے سب سے پہلے صحابی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد تھے، ان کے بعد عامر ابن ربیعہ اپنی بیوی لیلہ بنت ابی حثمہ کے ساتھ یہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے والی سب سے پہلی خاتون تھی۔ پھر صحابہ جماعتوں کی شکل میں مدینہ پہنچے، انصار کے گھروں میں اترے، انصار نے انہیں پناہ دی، انہیں عزت دی، ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی، ان کا ساتھ تعاون کیا۔ تمام صحابہ خفیہ طریقے سے انہوں نے ہجرت کی، سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ علل اعلان نکلے۔ حضرت علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت عمر ابن خطاب نے ہجرت کا ارادہ کیا تو گردن میں تلوار لٹکائی، کندھے پر کمان ڈالی، ہاتھ میں تیر لیے، کمر میں نیزہ لگایا اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اس کے صحن میں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پہ تشریف لائے، نماز پڑھی، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر فرمانے لگے چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی ناک نیچے کر کے رہے گا، اور جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے اوپر روئے اور اس کے بچے یتیم ہوں اور اس کی بیوی بیوہ ہو تو وہ مجھ سے اس وادی کے بعد آ کر ملے، اس وادی سے باہر آ کر مجھ سے ملے، یعنی آئے کوئی میرا راستہ روکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں کی، صرف کچھ کمزور قسم کے لوگ ان کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے انہیں کچھ بتانا تھا، بتا دیا، پھر مدینہ کی راہ لی۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جنہیں قید کر دیا گیا تھا، جنہیں اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں، یا جو کوئی معذور تھا یا کوئی مریض تھا۔ باقی ایک بڑی تعداد صحابہ کی وہ مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئی۔ اب پہلے ایک آزمائش تھی کہ یہاں ایذا تھی، تکلیف تھی، تذلیل تھی۔ اب ہجرت کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی، اور وہ کیا تھا؟ وطن، مال، گھر بار، سامان، جائیداد سب چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے، اور سبحان اللہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین سے وفاداری میں ان دونوں آزمائشوں پہ پورا اترے۔ جب مصائب کی بات آئی، آزمائش کی باتیں آئیں، تکلیف کی باتیں آئیں، وہاں پہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ مخلص رہے۔ اور جب وطن، زمینیں، جاگیریں، کاروبار، گھر بار چھوڑنے کی بات آئی، تو یہاں بھی اللہ کے دین کے ساتھ مخلص رہے، وفادار رہے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے وطن خیر باد کہا، مال و متاع، زمین، جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ کا رخ کیا۔ ظاہر ہے خفیہ طریقے سے چھپ کر نکلے تھے، اس صورت میں بھاری سامان کا ساتھ لے جانا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے اپنی تمام تر چیزیں مکہ میں چھوڑ دی، محض اس لیے کہ ان کا دین محفوظ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی ایمان کی یہ عظمت، یہ اہمیت، یہ قدر و قیمت نصیب فرما دے کہ سب کچھ خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے اور چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اپنا ایمان، دین، نہ یہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ اسے خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے روکھی سوکھی تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کا دین خطرے میں ڈالنا، ایمان خطرے میں ڈالنا، یہ مسلمان کی شایع نشان نہیں، یہ مسلمانوں کی شایع نشان نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی، حضرات صحابہ کی زندگی، کہ کس طرح ان کی زندگی میں دین نے اہمیت پائی تھی، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ہیچ تھی، ہیچ، اس لیے کہ دین محفوظ ہو جائے۔ اس کے بدلے میں انہیں ایسے بھائی ملے جو مدینہ میں انہیں پناہ دے رہے تھے، ان کی مدد کے لیے ان کے انتظار میں تھے۔ یہ ہے اللہ کے دین کے لیے مسلمانوں کا صحیح رویہ، یہ ہے اللہ کے دین کے معاملے میں مسلمانوں کا صحیح طرز عمل، کہ اپنا دین محفوظ رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جا رہا۔ یہ صحیح طرز عمل ہے، یہ مسلمانوں کا دین کے ساتھ صحیح رویہ ہے۔ اہل مدینہ ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے گھروں میں انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، ہر قسم کا تعاون کیا، اور اسلامی اخوت کا ایک سچا نمونہ پیش کیا۔ یہاں رشتہ کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا۔
اللہ رب العزت نے دینی رشتے کو صرف نسبی رشتے سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اس لیے اسلام کے آغاز میں میراث کا وہی مستحق ہوتا تھا جو دین کے رشتہ دار تھا اور اللہ کے راہ میں اس نے ہجرت کی ہوتی۔ جب اسلام مدینہ میں پھیل گیا اور مسلمانوں کو ایک طاقت مل گئی، مدینہ کا ماحول اسلامی مستحکم ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، تو اللہ کا ارشاد آ گیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی دارالاسلام کی طرف، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آئے۔ یہ ہجرت تھی۔ تو یہ بات ذرا ہجرت کے بارے میں ذہن میں رہے کہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں مسلمان کے لیے اسلامی شعائر، نماز، روزہ، جماعت، اذان، دیگر ظاہری احکام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کرے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ دوسرے علاقوں ملکوں کے رہنے والے ہوں۔ اس پر امت کا اتفاق ہے، اہل علم کا اتفاق ہے کہ مسلمان روئے زمین کے کسی حصے میں اپنے کمزور مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے اور انہیں ظلم سے نجات دلانے میں اپنی پوری کوشش کرے، اور اگر طاقت کے باوجود ایسا نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ضروری ہے مسلمانوں کا کہ ان کا آپس میں مدد کا، دوستی کا، باہمی تعاون کا تعلق ہو۔ اللہ نے اہل ایمان سے کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ جو حق کے منکر ہیں وہ تو ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، کافر کی حمایت میں کھڑا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، اسلام دشمنی میں سارا کفر اکٹھا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اس کا دستے بازو بنے، اس کے لیے اپنے وسائل پیش کرے، اپنی صلاحیتیں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور اہل ایمان کے درمیان ولایت کا تعلق نہیں رکھا۔ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، کفار ایک دوسرے کے آپس میں اپنے مذہب کے لحاظ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان ان تعلیمات کو فراموش کر چکا ہے، حالانکہ یہ وہ تعلیمات تھیں جو مسلمانوں کی بنیاد تھی فتح اور کامرانی کی، لیکن مسلمان آج انہیں فراموش کر چکا ہے، جس کا نتیجہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ذوف کا اور انتشار کا شکار ہے، اور ہر طرف دشمن ان پر چڑھائی کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اس تعلیم کے اس حصے کو اور اللہ کی ان ہدایت کو فراموش کر رکھا ہے، جو اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، جو مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا تھا، آج مسلمان اس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آگے یہ تو حضرات صحابہ کی ہجرت تھی، اور ہجرت کے سلسلے میں اور مسلمانوں کی آپس میں اسلامی بھائی چارے کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آگے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، ہم اسے انشاءاللہ کل عرض کریں گے، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ کی طرف کس انداز سے ہجرت فرماتے ہیں۔ اللہ کہا سننے پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔